حي على دیکھیے شعبۂ تحفیظ القرآن میں ایک سبجیکٹ عقیدہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو نمونے کے طور پر چند سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ عقیدہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ اگلے خطیب ہیں سلطان حشام الدین، موضوع ہے ریاکاری کا انجام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباد اللہ صفا، اما بعد۔ صدر انجمن، حکام صاحبان، اساتذہ کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے ششمانی انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے ریاکاری کا انجام۔ ریاکاری کہتے ہیں کوئی نیک عمل یا عبادت خالص رضا الہی کے بجائے فخر و مباحت اور دکھلاوے کے طور پر کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ریاکاری کو منافقین کی خصلت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، احادیث میں ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہے، اور فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے فتنہ دجال سے بھی خوفناک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، جو فتنہ شرک خفی ہے، اور پھر خود یہ شرک خفی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یری من نذر الرجل۔ شرک خفی یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اپنی نماز کی حسن ادائیگی میں اضافہ کر دے کیونکہ اسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل اور عبادت کے مقبول ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ ہر قسم کی ریاکاری، شہرت، نمائش، دکھلاوے سے پاک اور سنت کے مطابق۔ اور جس شخص نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز عبادت کی، اس نے چھوٹے شرک کا ارتکاب کیا اور اس کو وہ عمل برباد ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ معون میں ریاکاری کی زبردست مذمت فرمائی ہے اور ریاکاری کا انجام ویل ہلاکت بتایا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں آگ کی شدت و حرارت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر اس میں پہاڑ بھی ڈالا جائے تو وہ پگھل جائے۔ الذین هم یراؤن سے وہی لوگ مراد ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک واقعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان کو پہچان لے گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تو نے ان نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ علم و قاری ہوگا، جس نے علم سکھایا اور قرآن مجید پڑھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں معلوم کروائیں گے، وہ نعمتوں کو معلوم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کی کس طرح شکر گزاری کی؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا کیونکہ یہ کام تو نے میرے لیے نہیں بلکہ اس علم کو تو نے اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ بس وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ سخی ہوگا، جس پر اللہ نے فراخی کی اور اس کو ہر قسم کا مال دے رکھا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں معلوم کروائیں گے، وہ پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا؟ وہ کہے گا میں نے سب مال تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا کیونکہ تو نے یہ مال تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، لیکن تو نے مال اس لیے خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، بس وہ تجھے دنیا میں سخی کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا اور اس کو جہنم
और उसको मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। गौर कीजिए, इस वाक़ये में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रियाकारी की जबरदस्त मदद फरमाई है और रियाकारी का अंजाम जहन्नम बताया है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर किसी शख्स ने इबादत की नियत में अल्लाह और उसकी मखलूक दोनों की रिज़ा को मद्देनजर रखा तो उसका वो अमल बर्बाद है। जैसा कि हदीस कुर्सी में आया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अना अगना शुरकाउ अन शिर्क मन अमिला अमलन अशरका फीहि मई गैर तरक्तु व शिरका। मैं शिर्क के मामले में हर तरह के शरीकों से बेनियाज हूँ। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिसमें मेरे साथ किसी और को भी शरीक किया, मैं उसको और उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ, यानी वो अमल कबूल नहीं करता, बल्कि उसको गैर के लिए ही छोड़ देता हूँ कि जिसके खातिर उसने अमल किया। मेरे प्यारे भाइयों, और अगर किसी शख्स की नियत अमल में बिल्कुल खालिस थी, लेकिन बाद में उसमें अचानक रियाकारी पैदा हो गई, अगर वो उस रियाकारी को नापसंद समझते हुए पूरी मेहनत के साथ दूर करने की कोशिश करे तो उसका वो अमल सही और दुरुस्त है। लेकिन अगर वो उस रियाकारी पर खुश और दिली तौर पर मुतमईन हो तो फिर उसका अमल बातिल है, बर्बाद है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रियाकारी से बचाकर खुलूस नियत के साथ नेक अमल और इबादत करने की तौफीक दे और हमेशा रियाकारी के अंजाम से बाखबर रहने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।